الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آرام سے بیٹھ جائیں، جتنے احباب کھڑے ہیں آرام سے بیٹھ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، جتنے احباب کھڑے ہیں آرام سے بیٹھ جائیں. بس نہیں کرنا ہے کوئی بھی علامہ صاحب کے پاس ایسے نیچے رکھ نظر نہیں آتا. سارے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سارے جتنے احباب کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں، جہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سارے بیٹھ جائیں، دائیں بائیں سامنے ہر طرف سے تشریف رکھیں، بیٹھیں، سب بیٹھ جائیں. آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھے بیٹھے سب بیٹھے، پیچھے والوں کو بھی نظر بیٹھے بیٹھے صاحب. نہیں غلط گل ہے، بلانا نہیں چاہیے. سارے بیٹھ جائیں، دائیں بائیں جتنے بھی ہیں سب بیٹھ جائیں. آرام سے بیٹھ. تمام احباب بیٹھ جائیں. آپ بیٹھتے ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں. بیٹھے، سب بیٹھے، جتنے بھی احباب کھڑے ہیں دائیں بائیں سامنے سب بیٹھ جائیں. آپ بیٹھتے ہیں تو پھر آگے پروگرام شروع کرتے ہیں. بیٹھے، سب بیٹھے، دائیں بائیں جتنے احباب بھی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں. مہمان ادھر ہے راتی پریس 14 اگست بھی آئے شروع. بیٹھے بھائی، سب بیٹھے بیٹھے بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں. سب بیٹھ جائیں، فوری سب بیٹھ جائیں. دائیں میں سیکورٹی والے بیٹھے جو سامنے مجمع میں کھڑے ہیں، بیٹھے، سب بیٹھ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حسنین نقشبندی والے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہماری سانسیں رواں ہے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے گر ان کی عزت پہ حرف آیا گر ان کی عزت آیا گر ان کی عزت پہ حرف آیا تو ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گر ان کی عزت پہ حرف آیا وہ ساتھ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے
ساتھ پیدوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے اور جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو تو یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی کی گستاخی جو کرے گا برا کوئی گئے انہیں کہے گا وہ سر سلامت نہیں رہے 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 گا یہ بات ہم ملا کریں گے نبی کی گستاخی جو کرے گا برا کوئی گئے انہیں کہے گا یہ بھول جائیں وہ سر سلامت نہیں رہے گا 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 وہ سر سلامت نہیں رہے بلند آواز سے پڑھیے وہ سر سلامت نہیں رہے گا 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 یہ بات ہم ملا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے اور خدا نے بھیجا ہے ان کو سیوے بنا کے دونوں جہاں کی رحمت یہ جاں ملی ہے انہی کے صدقے یہ جاں ملی ہے انہی کے صدقے انہی کی خاطر فدا کریں گے یہ جاں ملی ہے انہی کے صدقے یہ جاں ملی اب
حاضری لگوانے کے لیے میں دعوت دوں گا ناصر اللہ چشتی صاحب المعروف حق خطیب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی موشے رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی موشے رحمت کا قلمدان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے۔ استاد محترم فرما رہے ہیں تمام دوست اوپر ہاتھ اٹھا کر ساتھ پڑھیں اور اقرار کریں کہ ہم سب حضور کی مدد میں اور حضور کی امداد میں شامل ہیں، اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، سارے پڑھیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ سب دوست ہاتھ اٹھا کر استاد محترم فرما رہے ہیں، ساتھ پڑھیں بھی اور اقرار کریں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، 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 انہیں جانا، انہیں
ظاہر خیال صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ سنیم نارائے یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ناموس رسالت مارچ کے نقطہ عروج پر جو یہاں جلوہ افروز ہے اس حقیقت کو آشکار کر رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کا ایک ہی منشور ہے اور وہ یہ ہے گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا فرانس کے پادری ہوں یا ان کے صحافی ہوں ڈنمارک کے پادری ہوں یا ان کے صحافی ہوں ناروے کے پادری ہوں یا ان کے صحافی ہوں کسے باشد کوئی ہو اگر کوئی زبان ہمارے حضور کی بےدبی میں جنبش میں آتی ہے ہم وہ زبان کاٹ کے رکھ دیں گے اگر کوئی ہاتھ ہمارے حضور کی جانب اٹھتا ہے ہم وہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے اگر کوئی سرکشی کرتا ہوا ہمارے حضور کے سامنے آتا ہے ہم وہ سر کچل کے رکھ دیں گے کچل کے رکھ دیں گے کچل کے رکھ دیں گے فرانس اگر فرانس کو آگ لگانا پڑی آگ لگا کے خاک میں ملا دیں گے اے فرانس تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تجھے سوائے ہستی سے مٹا دیں گے او پادریوں فرانسیسیوں تمہیں کچل کے رکھ دیں گے تمہاری جرت کیا ہمارے نبی کی بیعت بھی کرو اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا علامہ یوسف رضوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا محبت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام ہاتھ اٹھا کے در آخری پھر پڑھنا کیجئے چرچا انہی کا زولا کے کیجئے چرچا انہی کا زولا کے شام پہنا لٹل لا کے درہ کیجئے چرچا انہی کا صبح شام جان کافر پر قیامت کیجئے فقط ہم تو قبلہ قائد محترم کو وہ سبق سنانے کے لیے آئے ہیں جو آپ نے چند ماہ میں پہلے سکھایا تھا ہم جینے کے لیے نہیں جی رہے ہم جی رہے ہیں حضور کے لیے اور یہ سبق سنائیے یاد ہے نا ہم جینے کے لیے ہم جینے کے لیے نہیں جی رہے ہم جی رہے ہیں حضور کے لیے ہماری گردنیں ہٹانے کے لیے نہیں ہے ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے حضور کے لیے ہے اس لیے محمد رسول نے کہا تھا بدن میں ہے جان چاہ کے در آج چاہ کے بدن میں ہے جان بدن میں ہے جان بدن میں ہے جان جہاں صبح ہم آئے یہاں اٹھیں گے بھی وہاں بتلا دو مستاخ نبی کو خیرت رضوی زندہ ہے ان کی عزت پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے
رسول کی ایک سزا ہے۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا خطیب الاسلام فروخ الحسن قادری سے۔ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں یہ پوری دنیا دے تم اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ لو، اسمبلیوں میں بیٹھنے والی جماعتیں اپنے قائدوں کی عزت پہ بولے، موقع پہ ڈسک بجاتے رہے، منہ سے رسالت کا مسئلہ آیا تو مداہنت کا شکار ہوتے رہے۔ اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مداہنت سے پاک ہے، 24 گھنٹے سے بھی کم میں اگر آواز دی جاتی ہے حضور کے لیے، یہ قوم یہ نہیں کہتی ہم تھکے ہوئے ہیں، یہ آگے میدان میں کہتے ہیں گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، پاکستان میں رہنے والے، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو سیاسی کہنے والوں، مستقبل کے اقتدار کے خواب دیکھنے والوں، اگر پاکستان کے اندر حکمرانی دیکھنا چاہتے ہو، اس قوم کو قبلہ استاد جی نے ایک ہی سبق پڑھا دیا ہے، ہمارے خریدنے کی ایک ہی قیمت ہے، حضور کی عزت کی بات کرو، ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں گے، آقا کی ناموس کی بات کرو، ہم تمہارے ساتھ چل پڑیں گے، وگرنہ یاد رکھو تم سے پہلے بڑے آئے، تمہارے بعد بھی بڑے آئیں گے، تمہارا نام نہیں رہے لیکن میرے آقا کی ناموس کا پرچم بلند رہے۔ یہ قوم تمہیں پتہ انشاءاللہ کہ تم نے بدلہ نہ لیا، انشاءاللہ یہ غلامان نبی بدلہ لیں گے، گستاخان رسول کو بتائیں گے کہ اب سودے بازی کرنے قریب زمانہ دیکھے گا کہ آیا آیا دین آیا 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 نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن شیر تک 14 صدیاں گزر گئی، حجوی اشعار پکنے والے کتے کتنے آئے کتنے چلے گئے، ان لانتیوں کو یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے فروز کے کتوں یہ یاد رکھنا تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائیں گی، جس پاک ہستی کے بارے میں تم ناپاک جسارت رکھتے ہو یہ یاد رکھ لینا، ان کی عظمت کا پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا۔
اور یہ سبق ہم اپنی نسل کو پڑھا کے جا رہے ہیں. اول انشاءاللہ قبلہ بابا جی کی موجودگی میں جب پاکستان کی ذریعے سے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں سر بلند ہوگا, ہم بدلہ لیں گے. اگر ہم نہ رہے ہماری نسلیں تم سے بدلہ لیں گی. ہم سبق سکھا کے جا رہے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک صلاح, گستاخ نبی کی ایک صلاح, کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن, بس رسول اللہ کا دین رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک. یہ ساری قوم اہل بیت اطہار کی غلام اور صحابہ کرام کی غلام, یہ مولانا کافی علیہ رحمہ کے اس وقت کو بھی سامنے رکھ کے بیٹھی ہے جب ساری رات سید کے سینے پہ کوئلے والی استریاں گرم کر کے انگریز لگاتا ہے, کہتا ہے میرے ساتھ مل جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہماری جوتی میری اوقات نہیں ہے. ساری رات جسم چلتا رہا, زخمہ پہ نمک اور مرچیں ڈالی جاتی رہی. انگریز چلا جاتا ہے تشدد کر کے, پچھلے پیر کے یہ نہیں مانے گا, اسے سولی چڑھا دیں گے کل. آپ درود شریف پڑھتے ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں, میرے کریم لجپال کی آمد ہو جاتی ہے. جب سرکار جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ جو استریوں سے نہ رویا, وہ جو نمک مرچوں پہ نہ رویا, وہ کریم آقا کا جلوہ دیکھ کے فقط جذبات میں جواب دیتا ہوا. تو آقا دو عالم سب جاننے کے باوجود آپ کے لیے اور میرے لیے ایک دلیل بنانے کے لیے پوچھتے ہیں, کافی کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا حضور یہ تو ایک جان ہے, میری لاکھوں جانیں ہو میں آپ پہ قربان کر دوں. اگر مجھے پتہ ہوتا یہاں زیارت ہونی ہے تو آقا میں 3 مہینہ رو پوش نہ رہتا, میں کب کا یہاں پہ حاضر ہو جاتا. کیونکہ میرا یقین ہے جانا تو ہے ہی, کیوں نہ آپ کے لیے آپ کی زیارت کرتے, آپ کی ناموس کے لیے جائیں. وہ سید کفایت علی کافی پھر مراد آباد میں ہزاروں کے مجمع کے سامنے جب پھانسی گھاٹ کی طرف چلتا ہے, وہ جلی ہوئی تلیوں والا یوں پہلوانوں کی طرح ٹہلتا ہوا جا رہا ہے. انگریز جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, بندوق والا کانپ رہا ہے, لیکن یوں کر کے جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی والے, سب فنا ہو جائیں گے کافی والے, حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائے حشر تک. او خواب غفلت سے جاگو اور ریاست مدینہ کے دعوے دارو,
مدینہ کی عزت پہ حملے کی بات کیا کافر نے. اور آؤ صحابہ اہل بیت علیہ لیے الگ الگ گھروں میں بٹنے والوں، آج تو ان کی عزت کا معاملہ ہے جن کی وجہ سے والے ہو گئے، جن کی وجہ سے اہل بیت بھی شانوں والے ہو گئے. آج خدا کا واسطہ ہے، آج کو بتاؤ کہ تم جناب اعلیٰ کسی کو بھی مانتے ہو تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہو. اگر تم نہ آئے تو یاد رکھ لینا ہے یہ ہزاروں غلامان نبی نے بتا دیا ہے کہ ہم برادریاں نہیں دیکھیں گے، ہم قدیاں نہیں دیکھیں گے، ہم پارٹیاں نہیں دیکھیں گے. ہم اس پاکستان میں گستاخان رسول کا نام کا بند کرنے کے لیے پوری دنیا کے گستاخ کافروں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ پھر کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ دنیا دیکھ لے کہ پاکستانی قوم لبیک کے پرچم کے نیچے ایک نظریے پہ اکٹھی ہو چکی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. اور اس بات پہ یکجا ہو چکی ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. اور یہ قوم بتانا چاہتی ہے کہ جناب اعلیٰ 6 ستمبر یوم دفاع بعد میں منایا جائے گا. آج جناب اعلیٰ دفاع ناموس رسالت اور دفاع ختم نبوت پہلے منایا جائے گا، کیونکہ ہزاروں وطن، ہزاروں برادریاں، ہزاروں جانیں، ہزاروں اولادیں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے آقا ایک بار گزر کے گئے. سن لو گستاخ رسول کی ایک سزا شام ہو رہی ہے. ایسی آواز اسمبلی سے لے دنیا کی آخری کونے تک جایا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. لبیک یا رسول اللہ.
नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं बस साफी बरादरान को भी यही कहूँगा, जनाब ये अपनी आंखों के सामने आप भी जरा देखिए और हक दिखाने की कोशिश कीजिए। अपने आप अपनी आंखों से और दिल की आंखों से देखिए। ये वो लोग हैं जो पैसे दे के नहीं बुलाए गए, ये वो हैं जो अपने सर रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करने के लिए, और ये कहने के लिए आए हैं जो मर्जी हो जाए, बल्कि वो नाम निहाद मुल्क दुश्मन सलासर को भी पैगाम देने के लिए आए जो धमाके करके इनको डराना चाहते हैं। उनको ये बताने के लिए आए कि इस तरह के छोटे मोटे पटाखों से ये कौम डरने वाली नहीं। हमने अपने सर रखे ही रसूलुल्लाह के लिए। लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंजवी सजन सजन। इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा जनाब मौलाना हाफिज गुलाम बास फैजी साहब, नाज़्म आला शुमाली पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सबसे पहले मैं आप हजरात को जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। एक दिन के नोटिस पर आपने माल रोड भर दिया। इंशाअल्लाह 1 घंटे का भी नोटिस मिलेगा तो इसी तरह आप आएंगे। अब अपने आप को 24 घंटे ऑन ड्यूटी समझे। अगर दुश्मन सामने आ गया है तो आपके कानून तक आवाज पहुंचनी चाहिए। आप लब्बैक कहते हुए मैदान में आ जाए। आपने उन सहाबा की याद ताज़ा कर दी, ताज़ा जंग से आए। उनकी किसी की पिंडली टूटी हुई थी, किसी के बाजू पर जख्म था, कोई पट्टियां कर रहा था। हजरत बिलाल की आवाज आई, रसूल पाक के दुश्मनों की खबर लेनी है। वो टूटी हुई पिंडलियों के साथ लब्बैक कहते हुए फिर मैदान में आ गए। और दूसरे नंबर पर हम बताना चाहते हैं, ऐ हुक्मरानों, तुमने भी कलमा पढ़ा है कि नहीं? तुम क्यों नहीं बोलते हो? दर मुसलमान शान महबूबी नमाज खालिदो महबूबी नमाज। जब से गैरतमंद हुक्मरान गए हैं उस वक्त से रसूलुल्लाह की तौहीन हो रही है। क्या पूरी दुनिया में एक भी गैरतमंद हुक्मरान नहीं है? तुम कितने बदबख्त हो, तुम्हारी सरपरस्ती में सहाबा को गालियां दी जाती हैं। तुम कितने बदबख्त हुक्मरान हो, तुम्हारी तरफ से तुम्हारी सरपरस्ती में लम्हा लम्हा रसूलुल्लाह को तकलीफें दी जाती हैं। मत समझो मुसलमान आप सोए हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं। सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज़ सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। जब वो जिस तरह का हुक्म देंगे इंशाअल्लाह कफन बांध के हम पहुंचेंगे। अब इज़हार ख्याल के लिए दावत दूंगा लाहौर डिवीज़न के लीगल एडवाइज़र एडवोकेट हाई कोर्ट शब्बीर अब्बास मुजर साहब वकला की नुमाइंदगी करते हुए इज़हार ख्याल करें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ قابل صد احترام امیر المجاہدین، جملہ اکابرین، مشاہیران قوم ملت اور تحریک لبیک پاکستان کہ میری طرح کے میرے بھائی کارکنان، آپ کو سلام پیش کرنے کے بعد آپ کی توجہ موضوع کی طرف لے کے آتا ہوں کہ ایبڈو چارلی نامی ملعون جس نے یہ بیان دیا کہ نعوذ باللہ آقا کریم کے نام کے یا ذات کے خاکے بنا کر ان کی تشہیر کرنا مغربی ممالک کے قوانین کے اندر حق کے آزادی رائے ہے۔ تو مجھے شرم آتی ہے آج پنجاب اسمبلی کے اس اسمبلی کے چیئرز کے اوپر براجمان کارکنان نمائندگان چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ یہ وہ ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا۔ پچھلے اجلاس میں علامہ صاحب فرما رہے تھے، امیر المجاہدین فرما رہے تھے کہ ان میں سے کسی کا بھی بزرگ تحریک آزادی پاکستان کے اندر شہید نہیں ہوا۔ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، خون چھوڑا ہے، ہمارے بزرگوں نے بچے کھوئے ہیں، تو میں اپنی ذمہ داری کے مطابق اور باب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں قومی اسمبلی اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ کے اندر بغیر کسی اختلاف کے ایبڈو چارلی کے خلاف قرارداد مذمت پیش کی جائے۔ اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا جمع غفیر اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایبڈو چارلی فرانسیسین ناروے ڈنمارک والوں کو نکیل ڈال لے، وگرنہ یہ کہنا پڑے گا جینے کا حق تو سامراج نے چھین لیا۔ اٹھو اب مرنے کا حق استعمال کرو، اٹھو اب مرنے کا حق استعمال کرو۔ موضوع کو مختصر کرتے ہوئے تیسرا مطالبہ 57 اسلامی ممالک سے ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہ وہ مسلح ہو کر بابتی ہو کر فرانسیسی سفیر کو بلا کر قدموں میں بٹھا کے مطالبہ پیش کرے کہ اس ایبڈو چارلی کو نکیل ڈالو، وگرنہ محمد عربی کے غلام نکیل ڈالنا بھی جانتے ہیں اور ان جیسے فرنگیوں کو نچوانا بھی جانتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا
ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، فقط تنگی دامہ کا شخص شکایت کرتا ہے، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، دنیا کو ہے پھر۔ اقبال بہت پہلے یہ حالات فرما گئے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو بمر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخر میں 4 لائنیں جناب امیر المجاہدین کے لیے، اس پرفتور دور میں، اس کہتر رجال دور کے اندر مبارکباد ہو تحریک لبیک پاکستان والوں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا مرتے آہن جن کے بارے میں چند لائنیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ لائنیں مقروض ہیں ان کی کہ یادوں کے دریچے کھول ذرا، یادوں کے دریچے کھول ذرا، فیض آباد کے میدان بول ذرا۔ یادوں کے دریچے کھول ذرا، فیض آباد کے میدان بول ذرا۔ ایک قائد تم نے دیکھا تھا، ایک قائد ہم نے دیکھا ہے، ایک قائد تم نے دیکھا تھا، ایک قائد ہم نے دیکھا ہے، وہ اپنے یہ اپنے دور کا مرہم ہے۔ احسان نبی کا وہ بھی تھا، احسان نبی کا یہ بھی ہے، فیضان علی کا وہ بھی تھا، فیضان علی کا یہ بھی ہے، وہ اپنے دور کا مرہم تھا، یہ اپنے دور کا مرہم ہے۔ وہ تب کا قائد اعظم تھا، یہ اب کا قائد اعظم۔ کے لیے دعوت دوں گا قبلہ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے اس کی تردید کریں، یہ آپ کی کسر نفسی ہے، ورنہ ایک بچہ 6 سال عمر ہے اسی پنڈال میں آگے پیچھے ہو گیا ہے اپنے ساتھ والوں سے، جامنی کلر کے کپڑے پہنے ہیں، وہ جہاں بھی ہے کہیں وہ سٹیج کے قریب آ جائے، اپنے وارثوں کے ساتھ مل لے۔ اظہار خیال عثمان نام ہے، جامنی کلر کے کپڑے پہنے، عمر تقریباً 6 سال ہے۔ اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا احسان علی عارف صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تشریف لاتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ سیٹریکل ویکلی میگزین چارلی ہیبیڈو یہ فرانس کا ایک ہفت روزہ اخبار ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک ہفت روزہ اخبار کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا بڑا اقدام کرے اور اعلان یہ کرے کہ جس طرح 2015 میں نے پبلش کیے تھے میں ری پبلش کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں؟ ریزن یہ دیتا ہے کہ وہ 14 لوگ جن کا جیل ٹرائل، جن کا کورٹ ٹرائل شروع ہونے والا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے دفتر پر حملہ کیا تھا اور ان کے 12 لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا، یہ وہ لوگوں پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا تھا،
کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اس ٹرائل کے موقع پر وہ ری پبلش کرے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ محض ایک ہفت روزہ اخبار کی اپنی طور پر کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی، یہ ایک سوچی سمجھی مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کی، اسٹیبلشمنٹ کی اور دین دشمنوں کی، اسلام کے مخالفین کی سازش ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح ممتاز قادری عشق و محبت کا استعارہ ہے، اس طرح وہ ملونہ جس کی حیثیت ہمارے نزدیک اگر عام مسلمان بولو براز کر دے اس جگہ کے مطابق اس کے متعلق یا اس برابر بھی نہیں ہو سکتی، وہ ملونہ کو عزت و وقار کے ساتھ جن اداروں نے، جن لوگوں نے رہا کیا، وہ ملعونہ دراصل وہ گستاخی رسول کا استعارہ تھی، وہ گستاخی رسول کی جو ہے وہ نمائندہ تھی، اس کو رہا کر کے بھیجا گیا۔ تو پھر آج ان کو یہ جرت ہوئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کے کارٹون شائع کرنے کا پھر سے اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے سپورٹ کیا تھا، ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اسے بری کیا تھا، اسے بار کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ یہ مطالبہ وزیر اعظم پاکستان سے نہیں، ان کے باس سے ہے، جنہوں نے وزیر اعظم انہیں بنایا۔ تو ہمیں تو پتہ ہی ہے کون ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب انہوں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اسلام کی نظریاتی اور جغرافی حدود کا تحفظ کریں گے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اپنی ماں کو عزت کے ساتھ روانہ کیا تھا، آج مسلمان پاکستان کی نمائندگی کریں، ان کے جذبات کی ترجمانی کریں اور ان کے بارے میں ایک جرت مندانہ موقف اختیار کریں، اور علامہ خادم حسین رضوی کا جو موقف ہے اسے سپورٹ کریں، غیرت کریں کہ جب مسلمانوں کی نمائندگی کرنا آپ پر کی ڈیوٹی ہے، آپ کے لیے ضروری ہے تو یہ کریں، ورنہ جو حضور علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، مسلمانوں کے نزدیک اس کی جو قیمت و حیثیت ذرہ حقیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اس موقف کو جو ہم نے پہلے اپنایا تھا، قائدین نے، تحریک لبیک نے، جو اس کی جیت ہے کہ کبھی بھی بزدلی جو ہوتی ہے ہمیشہ دشمن کو جتنا مضبوط کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو دشمن کو مضبوط کرے۔ آپ کی بزدلی دشمن کو امپاور کرتی ہے۔ اس وقت امت کھڑی ہوئی ہوتی، اور اس وقت اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اور مقتدر حلقوں نے جرت مندانہ موقف اختیار کر کے تحریک لبیک کا ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ادارے سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کریں، اور تحریک لبیک کا جو موقف ہے اس کا ساتھ دیں، ورنہ کل کو اس سے بڑی بکواس کرے گا اور یہ مسلمانوں کے لیے یقیناً ناقابل برداشت ہوگی۔ تو میری پھر بارے دیگر میں اس بات کا موقف کا اعادہ کرتا ہوں، انشاءاللہ مسلمان حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں، نہ پہلے ڈرے ہیں نہ اب ڈریں گے انشاءاللہ۔ اب قرارداد پیش کرنے کے لیے ضلع شیخو پورہ کے امیر سرفراز نظامی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور سینٹ سے بغیر کسی اختلاف کے فرانس اور ملعون ایبٹو چارلی کے خلاف مذہبی قرارداد پیش کی جائے گی، مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی۔ کہ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اب تشریف لاتے ہیں ضلع لاہور کے ناظم اعلیٰ جناب آصف شہزاد صاحب قرارداد پیش کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اقوام متحدہ سے تحریک لبیک کا یہ مجمع تقاضا کرتا ہے کہ اقوام متحدہ ناموس رسالت پر ایک نئی عالم جنگ جو کہ ناموس رسالت کی بنیاد پر ہوگی، اس کو روکنے کے لیے فرانس کے ملعون ایبٹو چارلی اور اس کے شیطان صفت ہم نواؤں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ مداخلت کرے۔ شکریہ۔ قرارداد پیش کرنے کے لیے ضلع قصور کے امیر علامہ عطا محمد حمدمی صاحب تشریف لاتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجمع 57 اسلامی ممالک کے سربراہان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ سلطان عبدالحمید ثانی کی طرح جنگی لباس پہن کر فرانس کے سفیر کو طلب کریں اور انہیں دھمکی دیں کہ اگر وہ ملعون باز نہ آیا تو ہم اپنا سب کچھ حضور کی عزت اور ناموس کے لیے قربان کر دیں گے. ہاتھ اٹھا کے لبیک لبیک لبیک. قرارداد پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈویژن لاہور کے الیکشن سیل کے انچارج جناب ڈاکٹر شہزاد افضل بیگ صاحب. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں جناب امیر المجاہدین، ہمارے دلوں کی دھڑکن، آپ کی اور میری شان اور آن، اور یہ جمع غفیر مجمع جو اپنی حیثیت میں خود ایک مقام رکھتا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے، جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کے شارٹ نوٹس کے اوپر یہ چند ہی گھنٹوں میں ادھر جمع ہوئے ہیں. یہ تمام عاشقان رسول، یہ تمام مجاہدان اسلام بالکل عزت توقیر کے ساتھ تعریف کے مستحق بھی ہیں، اور آپ کو میرا عاجزانہ سلام. تمام اہل اسلام اور عالم اسلام میں بسنے والے، اقتدار کے میٹھے مزے لوٹنے والے، اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسمبلیوں میں پر آسائش و پر زبائش زندگیوں کو انٹرٹین کرنے والوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. یہ اقتدار کی عارضی کرسیاں آپ کو اس لیے نہیں ملی، یہ اقتدار کی کرسیاں جن کے اوپر آپ برا جمع ہیں، آپ کو اس لیے نہیں ملی کہ آپ ہم اس قوم اور اس امت مسلمہ جس کے لیے آپ نے وعدہ کیا، جس کا آپ نے حلف اٹھایا، جس کا اس ملک کا آئین ترجمان ہے کہ آپ اس ملک کی سرحدوں کے اور اس ملک کے نظریات میں اور اس اسلامی ریاست کے نظریات کے محافظ ہیں. آپ کی حفاظت کے معاملات اس قوم کو اگر نظر آتے ہوتے تو اس وقت حالات میں، اس خراب موسم میں بھی یہ مجمع اس طرح اکٹھا نہ ہوتا. لیکن یہ وہ مجاہدان اسلام، یہ وہ باضمیر مسلمان ہیں جو انشاءاللہ ہر وقت ہر لمحہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. میں اس جمع غفیر مجمع میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام کے تعاون کے ساتھ یہ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جمع غفیر مجمع یہ مطالبہ کرتا ہے حکومت وقت سے کہ فرانس کے ساتھ اس کی تمام تر جتنی بھی ہماری مصنوعات کے معاہدے ہیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں جس میں ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ان تمام معاہدوں کو اور ان کی تمام پروڈکٹ کو پاکستان میں فی الفور بین کیا جائے اور ان کو کینسل کیا جائے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ لبیک لبیک یا رسول. اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پیر سید ظہیر الحسن بخاری. لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے ہم چلے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گل کتوں شروع کرنی ہے اور کی کہنا ہے. پورا عالم اسلام جل رہا ہے، پورے عالم اسلام میں آگ لگا دی گئی ہے، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، غلامان رسول تڑپ رہے ہیں. ایسے ماحول میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں،
जिन लोगों ने हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दिया, उन पर फूल बरसाने से दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करने वालों और गुलामान रसूल को जेल की सुलाखों के पीछे बंद करने वालों और इन्हें दहशतगर्द करार देने वालों, कम से कम ये सोचो कि वो लोग जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा दे रहे हैं, ये दहशतगर्द नहीं। जो नामूस रिसालत का परचम बुलंद कर रहे हैं, ये दहशतगर्द नहीं। कायनात का सबसे बड़ा दहशतगर्द और लानती वो शख्स है जो गुस्ताखान रसूल की हमायत का ऐलान कर रहा है। वो चार्ली मैगजीन वाले वो दहशतगर्द हैं। अगर ये असला, ये एटम बम, ये फौज अगर हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल तो वो नहीं कर सकते, तो कम से कम आज का इज्तिमा ये मुतालबा करता है कि फ्रांस खत्म करो, मुल्क पाकिस्तान के सफीर वहां से वापस बुलाया जाए और यहाँ जो फ्रांस का सफीर है, एम्बेसी को बंद करके यहां से उस सफीर को वापस भेजा जाए। आज का इज्तिमा यह मुतालबा कर रहा है कि मुल्क पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी को बंद किया जाए, यहां से उनके सफीर को वापस भेजो और अपना सफीर पाकिस्तान में वापस बुलाओ। क्या आप तायद करते हैं? उनकी सारी मसनूआत जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, उन पर भी बैन होना चाहिए और सफारती ताल्लुकात खत्म करने चाहिए। रियासत मदीना का दावा करने वालों, कम से कम अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा करते हुए ये सफारती ताल्लुकात तो खत्म करो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम को हुकूमत वक्त इस पर नोटिस लेते हुए अमलन हमारा साथ देगी। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। या
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یار آپ لوگوں کی ویسے نا آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، اگر آپ لوگ کھڑے ہوئے تو بٹھا تاجدار ختم نبوت. تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں خادم حسین رضوی میں کتا پاک رسول اللہ. جتنے بھی کوئی میرے بارے میں لفظ استعمال کرے وہ خود ذمہ دار ہے. بالکل یہ مبالغہ میزی چھوڑ دیں خدا کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں، بس. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، بس. باقی رہ گیا میرا تعارف تو میں کتا پاک رسول اللہ بھونکے شور مچاوے. میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے. کیوں جی؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنی بات ہے. یہی تعارف ہے. اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو نوجوانوں نے جو پھول کی پتیاں ڈالی وہ دہشت گرد بن گئے، تو کل آپ کے خلاف تو ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا. لو جی ان قائد اعظم ہی بن گئے. اور خدا دے بندے او یہ جی گلا نہ کرو. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش کہ میں ظاہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. وہ سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت. حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو غیرت کا نشان ہے، آپ فرما رہے ہیں بھائی شعر کو دوبارہ پڑھو. وہ سب کچھ چھپ کر کرتے ہیں، تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں. ان کو اور تو کوئی بات آتی نہیں ہے، اور یہ لا تشعرون کے زمرے میں جا چکے ہیں. ایک ہی تو جرم ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ گستاخی رسول ہے. وہ خود کرے یا اس کا کوئی ساتھ دے دے.
ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ان کو تو اب پورا پورا قرآن پڑھ دیں ان کو سمجھ نہیں آتی. اب یہ ہمارا تو گناہ نہیں ہے نا. ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق علی از حق طلب. جے تہاڈے کول عشق رسول نہیں نا تے لبیک دے خلاف بک بکا بند کرو. ساڑھے خلاف جو کچھ کر دو بند کرو. اے ساڑھے گاٹے نہ لگو. جے عشق رسول کوئی نہیں تے رب کو منگو. لیکن سوز صدیق و علی از حق طلب. ہاں عشق رسول دے نال سوز صدیق تے علی والا ہونا چاہیے. ہاں صدیق تے علی والا سوز ہوئے. میدان حدیبیہ ہوئے تے صدیق اکبر گل او کر جان کہ قیامت تک لوگ اینجی وقت روان بھائی گل صدیق اکبر کی تھی. تے میدان حدیبیہ ہوئے تے حضور فرمان علی ہو یا علی. تے علی مرتضیٰ قبر حضور گردن تے کٹ سکتی تو آڈیا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکتی. ہاں جی دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے. میں آقا کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون. تو سارے دے منہ بن کے چلا گیا. جڑے کہندے نا بھی عشق رسول ہم بھی عشق رسول ہیں. اقبال کہندا عشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ. بس گل سمجھ آئی کوئی نہیں. بالکل اس طرح دیا گلہ بالکل نہ کیتے کرو. میرا کوئی تعارف پوچھے تو کہو کتا پاک رسول اللہ دا. او کتا پاک رسول اللہ دا. جدا دیاڑی بھی یہی گلہ کرنا راتی بھی یہی گلہ کرنا جلسے وچ بھی یہی کرنا وڈی عیدوں تے بھی یہی گلہ کرنا نکی عیدوں تے بھی یہی گلہ کرنا کلاں دا ہوے تے تاں بھی یہی گلہ کرنا جنازہ پڑھان لگے تے تاں بھی یہی گلہ کرنا جے کانے چ اذان دین لگے تے تاں بھی یہی گلہ کرنا. انہیں جانا اینجنی میں شروع ہے جی آواز جائے تاکہ آواز تے پہنچانی نا رب نے اپنے حبیب دے ناموس دی. اسی تے گل ہی کر سکنے ہیں نا. تے اے فرانس تے جتنے تعمیراتن انہوں نے کھڑکانا ہے انہوں نے بانڈے کھڑکانے ہیں فرشتیاں نے. تسی کم از کم اپنا جذبہ تے بلند رکھو نا یار. اس طرح گل کرو انہیں جانا. اجی اب دی آواز گئی بابا اجی تک یہ گل نہیں. میں ورنہ میں اتنا زور لانا ہے پھر تسی میں تھلے چلا جانا ہے پھر نہ کہنا بھائی جڑا تو اس طرح. یہ میرے واسطے گل نہیں ہے. جی تسی چاہتے ہو مولی خاتم منہ سمیت تھلے نہ جائے تو پھر زور لاؤ. ہاں کی زندگی نو کرنا ہے اسی اس نو کی کرنا ہے. نعرہ لاندے جے منہ بچ جائے تو اور گل کی چاہیے تھی. اچھا بولو او نہیں جانو. ہن گل آئی. انہیں جانا اور نہیں 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 جانا. گل کرو سوال ہوگی پڑھے نعرہ لاؤ کہ پتہ لگے. شور تکبیر سے اور تھر تھر آتی زمین. چلے وہ صحابہ جنہ تلواراں پکڑیاں تسی صرف نعرہ نہیں لا سکتے. انہوں نے پتہ سی سامنے کرتا نہ کٹ جانیاں تو ہمیں تو نہیں پتہ تو سندھ میں تو گھر جانا ہے. نعرے تینج لاؤ. انگل تے سملے بھی ہلے کہ اے گھنڈیاں واسطے نہیں سی بنی. یہ شراب کے پرمٹ پاس کرنے واسطے نہیں سی بنی. اے ممتاز قادری کے خلاف قرارداد کے مذمت پاس کرنے واسطے نہیں بنی. اس سمنے کو بھی سناؤ تینوں صرف اس واسطے بنایا گیا سی تے حضور تے دین دی گل ہونی. توجہ دور لاؤ. انہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا اور نہیں جانا. گستاخ رسول کی ایک سزا. اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا اینج ہوئے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اتے جان لگا اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہتے ہیں. اینج آواز آئے بیٹھ کے اینج نہیں کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے لاؤ. جب کھڑے ہونا میں پھر کہوں گا ان کھڑے ہو. اور گستاخ رسول کی ایک سزا
गुस्ताख रसूल की एक सजा, और गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। गलती हुई। मैं तो दादा साहब तो थोड़े नाल ही चले नारे ला चले वो थोड़े चेहरे तो पता लगे। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा जब काब बिन अशरफ नु कत्ल करन गया ना, हालांकि दोस्ती ला के उन्होंने कत्ल करना सी आपने फरमाया नीचे आओ जी, हथियार लो ते कणक दे दाने दो। ओदी जनानी बड़ी दाना सी, ओदी तो जनानी उन्होंने नप लिया। उन्हें क्या इन्नी असमा सौतन यक्तुर मिनहु दमु, उन्हें क्या जड़ी थल्लो आवाज आई है ना, इहदे तो खून टपक रहा। तुहाडे नारे विच खून टपके, ये तुहाडा नारा ना कोई समझे। इत्थों तो लेके फ्रांस तक, फ्रांस तो पूरी दुनिया के गुस्ताख सुनन कि नहीं 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 मुहम्मद बिन मसलमा दे सदियों बाद गुलाम नारा यो जो ला रहे सन कि खून दिया नदियां बह रही सन। हाँ जी गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हैं उनसे मेरा ये खिताब है। मदीना पाक जाना और बात है, हज करने और बात है, उम्रे करने और बात है, 40 का ख़त्म करना और बात है, और कहना कि मेरे प्यो दादा भी बड़े हुजूर दे आशिक सन। एक गल्ला और सुनो, मैं तुमसे क्या बात करने लगा हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुँचे, बहुत कम नसीब वो जो और करार तक न पहुँचे, और दरे यार तक तो पहुँचे और दिले यार तक न पहुँचे। जोर लाओ शेरो। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, और गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। दिले यार तो ये था, दिले यार तो ये था कि जब वहां ये ऐलान हुआ तो उसी वक्त पाकिस्तान की मिसाइल सीधे हो जाते। ये है दिले यार। हुजूर खुद अपने गुस्ताखों को कत्ल करवाएं, और जो कत्ल करके आए गुस्ताखान रसूल को हुजूर देख कर फरमाए, फरमाओ ते चने आ रहे होए। हाँ जी, ओए ते चने आ रहे होए। ये है दिले यार। हाँ, ये है दिले यार। और मदीना पाक जाके तो सब की खटिया, और रसूलुल्लाह दी रियासत का नाम लैके तो सब की खटिया। 4 दिन तकरीबन हो गए तो सिर्फ जी हमें तकलीफ हुई है। तुम्हारा ये काम नहीं है तकलीफ होने वाला बयान देना, ये हमारे जैसे फकीरों का काम है जिनके हाथ में एटम बम नहीं है, जिनके हाथ में मिसाइल नहीं है, जिनके हाथ में ये नहीं है कि फरांसी सफीर को कान पकड़कर यहाँ से निकाल दिया जाए। हमारे हाथ में ये बात नहीं है। तुम मजम्मतें न करो, तुम अगली बात करो, तुम अगली बात करो। बुरनुस सलीबी जनरल ने सिर्फ इतनी बात की थी, ऐना मुहम्मदुकुम उदू यंसुरुकुम, और कहने लगा बुलाओ मोहम्मद नू कितने तुम्हारी मदद करन। सलाउद्दीन अयूबी तक के गल चली गई। तुम्हारा ये काम है जो मैं बताने लगा हूं तुम्हें। अगर तुम सबक भूल गए हो तो मैं तुम्हें दोबारा याद कराने लगा हूं। ये तुम्हें और कोई नहीं बताएगा जो तुम्हारे करीब मौलवी और पीर गए हुए हैं। वो तो तुम्हारी नमाजें देख कर कहते हैं ऐसी नमाज तो मैंने किसी पीर को पढ़ते हुए नहीं देखा, ऐसा नेक बंदा तो मैंने देखा ही कोई नहीं। मैंने कहा बस हो, यही कीमत थी तुम्हारी। करो मदहाले तुमल रजा और पढ़े इस बला में मेरी बला। तुम्हें मैं बहसीयत खैरखाई मुसलमान की खैरखाई की तेरे नाल गल करन लगा, उत्तों लैके थले तक सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ मर जाना है। आज सदियां गुजर गई, सलाउद्दीन अयूबी ਨੂੰ फौजी प्रोटोकॉल ना दफन नहीं किया गया।
सलाउद्दीन अयूबी नूं फौज की तरफों कोई प्लाट नहीं मिलिया, फौज की तरफों कोई पेंशन नहीं मिली। सलाउद्दीन अयूबी वो बरदे मोमिन ने जिहदे मरण तो बाद उहदे घर कफन दे पैसे भी नहीं सन। हाँ जी, चंदा करके मुसलमाना सलाउद्दीन अयूबी नूं दफन कीता। इकबाल कहंदा गंज हाय हर दो आलम रा कलीत और तेरे अयूबीओ निगाहे बायजीद। इकबाल कहंदा इत्थों दे खजाने दियां चाबियां नहीं, अगले जहान दे खजाने दियां चाबियां भी मुसलमाना दे हत्थां विच आ सकदियां। दो गल्लां जरूरी हन, एक सलाउद्दीन अयूबी दी तलवार होए ते दूसरा बायजीद बुस्तामी दी निगाह होए। तवज्जो, मैं तो गल करन लगा ये जुमला शाजी क्या ऐना मुहम्मद हुकुम, लेकिन मिजाज सलाउद्दीन दा अयूबी दा होवे तो फिर वो समझदा हुजूर दे बारे ने गल के कीती। जे गंदे मिजाज होवन ते लब्बैक के खिलाफ ये सख्त बातें करते हैं, ये इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। और मैं आखा अमन का दर्स देंदा जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जान, जदों बिलाल नूं कुटिया जा रहे होवे फिर वो बदर जान का हुक्म देंदा, फिर वो ओहद जान का हुक्म देंदा, फिर वो खंदक च लै जांदा, फिर वो मुरैसी विच लै जांदा, फिर मुस्तलिक च लै जांदा, फिर वो हुनैन च लै जांदा, फिर वो तबूक च लै जांदा। जदों बिलाल काबी दी छत ते चढ़ जाए फिर मेरे आका फरमाते हैं जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। बस दिलो जे दीन ना पढ़िया तो तर्जमानियां ना करो दीन दिया। आज दीन की तर्जमानी की थी सलाउद्दीन अयूबी। की जुमला क्या जनाब, पूरी किताबां लिखी गई हुजूर के खिलाफ, हुजूर के घर दे फिल्मां बन गई। तुसी मुड़ के साढ़े खिलाफ परचे कट्टे, तुसी मुड़ के सईदा नूं अंदर कीता, तुसी मुड़ के जनाब यूसुफ सुल्तानी जैसे आलिम नूं हफ्साबाद जेल शहीद कीता। एक क़यामत नूं तां एक अदालत लगनी, काले पानी वाले जेल वाले भी आ जान ते हफ्साबाद जेल वाले भी आ जान। एक गल करने वाली मौलाना मुरीद नुमानी नूं तुसां शहीद कीता, शेखुल हदीस नूं, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा नूं काले पानी लै जान अंग्रेज। सानू अज भी मौलाना सीना तान के गल कीती। दसो है मौलाना यूसुफ मौलाना मुनीर नुमानी नूं किने शहीद कीता? एक जिस दिन आप अदालत पे सी तिल लिखना भरना। हाँ जी, तवज्जो 581 हिजरी बुरनस ने सलीबी जर्नल ने गल की थी। सलाउद्दीन अयूबी 2 साल सुता नहीं, यह है जी दरे यार तक पहुंचो जा, दिले यार तक न पहुंचा। यह है दिले यार कि जिन्हें को ताकत होवे हुजूर की इज्जत वास्ते इस तरह जनाब वो अपने आप तो बाहर हो जान। सलाउद्दीन अयूबी नूं जदों नींद आती सी एवं दीवार ना टेक लैके सौ जाता सी, कहता सी मैं कमर उदों लंबी करांगा जदों मैं गुस्ताखे रसूल का सर कट के तो फिर दुनिया नूं दसांगा ऐ वो बंदा जिन्हें मेरे आका के खिलाफ गल की थी। ये दिले यार है, अगर तुम समझना चाहते हो तो फिर क़यामत तक तुम्हारे भी नाम हो गए। वरना ऐसे बंदे में जो कोई दस देवे कि किसी ने सारी जिंदगी मुहम्मद खान जुनेजो की कबर से किसी फातिहा पढ़ना वेख्या होवे, नहीं वेख्या, नहीं वेख्या। क़यामत तक उसकी कबर उत्ते फातिहा पढ़ी जानी, उसकी कबर ते नौजवान नच के जाना है, उसकी कबर नूं फुल्लां नाल भर देना है। कौन की मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। तवज्जो बात सलाउद्दीन अयूबी नूं फिर अल्लाह ताला ने फतह दी थी, बुरनस गिरफ्तार हो गया। सुनो जरा, ये दिले यार है। मैं मुल्क शाम गया, हुजूर 5 मुअज्जिन इकट्ठे होके अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़दे। मैं आखो इन्होंने किने वे लाया, कहता सलाउद्दीन अयूबी ने अपने दौरे हुकूमत किया सी हर मुअज्जिन अज़ान से पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़े।
इसे वास्ते उदी कबर दी जदों मैं हाज़री दे के निकलिया ते लिखिया होया सी ला तहसबु माता शख्सन वाहिद बल कद अम्मल आलमीन ममातु। ओए हाज़री देने वालिया ए जुमला पढ़ के जावी जदों सलाहुद्दीन अयूबी एक बंदा नहीं मरिया सारी उम्मत मर गई सी उस दिन। अल्लाह कर दो ऐ दिले यार सलाहुद्दीन अयूबी गिरफ्तार कर लिया। बाकी सारे सलीबी जनरल कहने लगा तुहानू माफी जाओ आज फतेह मक्का वाले रसूलुल्लाह दा उसवा हसन मैं अपना रहा तुम ही जा। जब बुरन सामने आया तो आपकी अखा में जो हकीकी शोले निकले फरमाया तू क्या सी अना मुहम्मदुकुम उदू यंसुरुकुम ए तू क्या हुन वो इंजन कर रहे सी ते आपने तलवार चुक के ना फरमाया नाम अना अनूबु अर रसूलिल्लाह फिल इंतसार li उम्मतिही। हाँ जी सरतन से जुदा सरतन से जुदा की गल की थी फरमाया तूने कहा था ना बुलाओ अपने नबी को वो तुम्हारी मदद करे ना हाँ मैं आया हूं नाम गल एंड करो कि फ्रांसी सदर चूड़ा कौन होता है। मैं मजम्मत नहीं करता तू नहीं करता तो हम तुझे बताते हैं ना चूड़े। से जुदा एंड करके थोड़े चेहरे भी कम अज कम थोड़े खून का निकले खचो सरतन से जुदा एंड करके जोर लाओ मैं हटा देगा सभी का और सरतन से जुदा तो तू कहता है कि मैं अपने मुल्की कानून का पाबंद हूँ हुजूर के बारे में जो मर्जी भौंके मैं कुछ नहीं कह सकता। तू अपने उस गंदे कानून का पाबंद है। सुन हम चमकते हुए कानून के कैसे पाबंद है। तू तो कहता है ना यहाँ जो भौंके मैं उसको नहीं मना कर सकता। फिर सुन रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। ये मेरा फरमान है रसूलुल्लाह। इस कानून का मैं एक जुमला मैं पढ़ता हूं अगला तुसी पढ़ना है वो अपने गंदे गिलाजत भरे कानून का जो पाबंद है ना ते क़यामत तक मुसलमान अपने इस महबूब दे फरमान दे पाबंदन। तो जो मैं पढ़ना मन सब्बा नबियन तुसिया को कहना फक़्तुलू ये फक़्तुलू दा इंजावे कि उन्होंने आज राती किसी गुस्ताख नूं नींद ना आवे। हाँ जी और मन सब्बा नबियन और फक़्तुलू है एंकर के नारा लाओ शेरो मन सब्बा नबियन फक़्तुलू नहीं फक़्तुलू हो। खाली कत्ल करना तो नहीं ना उसनू मारना है। ओ हू जो ते हू दी ज़रब लेनी और मन सब्बा नबियन फक़्तुलू हो। मन सब्बा नबियन गलीजा जो तू पाबंद है ना
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਸੱਬਾ ਨਬੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕਬਾਬ ਖਾਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕਟਾਣਾ ਹੋ ਰਹੇ من سب نبيا فاقتلوها من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا بس صلاح الدین ایوبی فرمایا تو تو کیسی نہ رسول اللہ نے بلاؤ ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے بتا کیا کام ہے تیرا اس کا کیا کام تھا آپ نے پھر تلوار اٹھائی اور اس کا سر کاٹ کے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور جتنے جرنیل صلیبی بیٹھے ہیں خیموں میں ان کے پاس لے جاؤ تمہیں معافی اس لیے مل گئی کہ تم نے حضور کے خلاف بات نہیں کی اور میں نے اس کا سر اس لیے کاٹا کہ اس نے ہمارے آقا مولا کے خلاف بات کی یہ دل یار ہے یہ دل یار ہے نعرہ بامے نہ لاؤ ریاست مدینہ دا دعوے بامے نہ کرو عشق رسول دے کچھ بھی نہ کرو لیکن دل یار دا خیال کرو دل یار کا خیال یہی ہے کہ لو جی شاہین آیا اور کدھر آیا فرانس دے خلاف آیا گستاخان رسول دے خلاف آیا دشمنان اسلام دے خلاف آیا آیا بھائی شاہین آیا ہاتھ چکو نا بوز دلو ہاتھ چکو تو میں ہاتھ پورے عج کر کے چاہو یہ توڑا بھی دل بھی کوئی نہیں شاہین بھائی کھلے ایک گھوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو یہ پوری دنیا تے سرداری کرنی پوری دنیا تے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے خطف بھی اڑے ابابیل بھی اڑے اور شاہین بھی اڑے اور ابدالی بھی اڑے اور ایٹم بم بھی باہر آئے اور غوری بھی باہر آئے اور غوری باہر آئے اور غوری باہر آئے اور غوری باہر آئے خالد ٹینک بھی آوے اور دران ٹینک بھی آوے اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے تے پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے یا رسول اللہ لبیک 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 جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا وشفيعنا